استنجا بھی اگر شریعت کے حکم کے موافق ہو اور حکم شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہو تو وہ بھی دین ہے۔ اسی وجہ سے استنجا کے طریقے بھی ہم کو بتلائے گئے۔ اگر اس کو دین سے کچھ تعلق نہ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس کے قاعدے کیوں سکھلاتے؟ حدیث میں کہ ایک صحابی پر ایک کافر نے اعلان کیا کہ تم کو تمہارے نبی پاخانہ اور استنجا کرنا بھی سکھلاتے ہیں، تو ان صحابی نے نہایت دلیری سے جواب دیا کہ بے شک ہمارے نبی ہم کو ان کے قاعدے بھی سکھلاتے ہیں۔ صحابہ کرام چونکہ حقیقت سمجھتے تھے اس لیے ایسے موقعوں میں دشمنان دین سے لڑتے نہ تھے۔ اب ہم لوگوں کی یہ حالت یہ کہ دین کی کھلی باتوں میں لڑنے لگتے ہیں۔ ایک شخص سے کہتے تھے کہ میں نے ریل میں نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ اس میں سب کے سب ہندو تھے اور میری نماز پر ہنستے اور اسلام کی توہین ہوتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج کل یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے، خدا کا شکر ہم پر اتنا اثر تو نہیں ہوتا کہ نماز چھوڑ دے، مگر صحابہ کرام کی حالت تھی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے، ایک مرتبہ فارس کے کسی مقام پر دورے میں تھے، بڑے بڑے رؤسائے کفار ملاقات کے لیے آئے۔ آپ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، وہ کفار بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر گر پڑا، مٹی لگ گئی، معلوم ہوتا کہ دسترخوان بھی آپ کے آگے نہ تھا۔ آپ نے اس لقمہ کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا اور وہاں کے سب لوگ تعجب سے دیکھتے رہے۔ اسی وقت آپ کے خادم نے آپ کے کان میں کہا کہ یہ لوگ ایسی باتوں کو ذلت سمجھتے ہیں، اس لیے اپنی نظروں سے گرا دیں گے۔ خادم نے پست آواز سے کہا تھا، مگر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے خلیل اور اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ سبحان اللہ، کیا شان تھا حضرات صحابہ کی، اور کیسا عمدہ جواب دیا کہ چاہے لوگ اپنی نظروں سے گرا دے یا کچھ بھی ہو، ہم ان کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں جو کچھ ذلت ہوئی اپنے بزرگوں کے طریقے چھوڑنے سے ہوئی۔ ایسا قصہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہے کہ مہان ارمنی کے پاس جب مسلمان گئے تو وہاں ریشم کا فرش بچھا ہوا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس کو الٹ دیا جائے۔ مہان ارمانی نے کہا کہ میں نے یہ آپ کی عزت کی تھی، آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ریشم کے استعمال سے منع فرمایا ہے، اور تو جو یہ کہتا ہے کہ میں نے عزت کی تھی تو سمجھ کے زمین خدا کا فرش ہے جو تیرے ریشمی فرش سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ایک جگہ کچھ صحابہ کرام عیسائیوں کے ہاتھ قید ہو گئے۔ عیسائی اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے ان کو ایک گرجا گھر لے گئے جہاں نہایت ہی زیب و زینت اور چمک دمک تھی، اور وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کو بھی جمع کیا گیا تھا۔ مقصود یہ تھا کہ ان عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان کی طرف رغبت ہوگی اور ان کے ملنے کے شوق میں ہمارا دین قبول کر لیں گے۔ صحابہ نے جب اس سامان کو دیکھا تو انہوں نے زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، لکھا کہ اس تکبیر کی ہیبت سے گرجا لرز گیا اور وہاں کے چراغ آپس میں ٹکرانے لگے۔ آج ہم لوگوں کے تکبیروں سے چراغ کیوں نہیں ٹکرا جاتے؟ خدا کی قسم ہم لوگ بالکل گر گئے ہیں، کسی کام کے نہیں رہے۔ خیر یہ بات تو درمیان میں آ گئی تھی۔ مقصود یہ تھا کہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی کہ وہ دین کی حقیقت کو سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک دین صرف نماز ہی کا نام نہ تھا، بلکہ جو کام بھی اللہ کے واسطے کیا جائے اس کو وہ دین سمجھتے تھے، چاہے وہ ظاہر میں دنیا ہی کی حاجت ہو۔ استنجا بھی عبادت ہے۔ حدیث میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ جس وقت پیشاب یا پاخانہ کا تقاضا مجبور کر رہا ہو۔ مسئلہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے وقت نماز پڑھنا حرام ہے اور استنجے سے فراغت کرنا واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا ایک وقت پر استنجا بھی عبادت ہے، حالانکہ صورت اس کی عبادت نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی کام جو ظاہر میں عبادت نہ ہو شریعت کے حکم کے موافق کیا جائے وہ بھی عبادت ہے، یعنی ہر اطاعت کرنے والا اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ پس دین خدا کو راضی کرنے کا نام ہے۔ اگر کوئی صبح سے شام تک ایک تسبیح بھی نہ پڑھے لیکن اللہ کے حکم کی اطاعت کرے تو وہ دیندار اور ذاکر ہے، دنیا دار اور غافل نہیں ہے۔ حقوق میں شریعت کے احکام کی رعایت کرے، یعنی بیوی بچے اور مال و دولت کا نام دنیا نہیں ہے
بلکہ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ مال کمانے کی ممانعت نہیں، شوق سے ملازمت کرے، تجارت کرے، لیکن شریعت کے حکم کی رعایت رکھے۔ سودے میں عیب ہو تو اس کو ظاہر کر دیا کرے، یہ کہہ دے کہ یہ دوا اصلی ہے اور یہ نقلی، فریب نہ دے، جھوٹ نہ بولے، بندوں کے حقوق جہاں تک ہو سکے ادا کرے۔ بعض اوقات دوسروں کے حقوق کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، اگر کسی کے 3 پیسے بھی کسی کے ذمہ رہ گئے تو قیامت کے دن اس کی 700 مقبول نمازیں حقدار کو دلوائی جائے گی۔ بہت سے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ ریل میں زیادہ اسباب لے جاتے ہیں اور ذرا پرواہ نہیں کرتے، بلکہ بعضے تو کہتے ہیں کہ کافر کا حق مار لینے میں کچھ ڈر نہیں، حالانکہ کافر کا حق مارنا بھی ایسا ہی حرام ہے جیسا کہ مسلمان کا۔ ریل میں سفر کرے تو دیکھ لے کہ اسباب ریلوے قانون کی اجازت سے زیادہ تو نہیں ہیں۔ دوسری ایک ہم جو ریل میں بیٹھے ہیں تو ہم نے شریعت کے حکم کے موافق جگہ گھیری ہے یا زیادہ؟ دین ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، دین ریل میں، کچہری میں، سب جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ رعایا کسی وقت قانون سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ سونے کے وقت دیکھ لے کہ پیر قبلے کی طرف تو نہیں ہے، بغیر نماز پڑھے نہ سوئے، اور اگر سونے لگے اور جاگنے کی توقع نہ ہو تو کسی کو مقرر کر دے کہ وہ تم کو نماز کے وقت جگا دے۔ حاصل یہ ہے کہ شریعت کی پابندی اس کا نام ہے کہ ہر حال میں خدا سے تعلق رکھے، دین یا دنیا کا جو کام بھی کرے شریعت کے موافق کرے۔ اسی کو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، یعنی اے مسلمانوں، تم کو تمہارا مال اور تمہاری اولاد خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ خسارے میں ہیں، یعنی ناکام ہونے والے ہیں۔